علی رکے نہروان کے مقام پر. اچھا وہ جگہ نہروان سے واپسی میں بابل کا وہ مقام، وہ جگہ آج بھی عراق میں، اب تو خیر صوبہ ہو گیا، لیکن اس وقت صوبہ نہیں تھا، ایک خطہ تھا بابل. میں نجف سے بغداد ایئرپورٹ جا رہا تھا، نصف شب کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت تھا، اور وہ سفر طے ہوا. تو جو لوگ گئے ہیں اس راستے سے انہیں معلوم ہے کہ جب الٹے ہاتھ پر بابل کو چھوڑ کے آپ ہلہ کی طرف مڑتے ہیں حضرت ایوب نبی کے مزار کی طرف، تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ بابل رہ جاتا ہے. تو فجر قریب تھی، میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ نماز کے لیے آپ کہاں رکیں گے، عراقی ڈرائیور تھا. تو اس نے کہا حضرت ایوب نبی کے مزار پر. تو اس کے بعد پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کہنے لگا آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا کون سی جگہ؟ کہنے لگا یہ بابل ہے. اس ڈرائیور نے مجھے بتایا، عراقی، کہتا ہے یہ اب یہ تاریخ کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، یہ جو عراق کی تاریخ ہے وہ ہے جو وہاں لوگوں کو معلوم ہے، کتابوں میں جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. میں نے اس سے کہا کہ کیا جگہ ہے؟ تو کہتا بابل ہے. تقریر ختم ہو رہی ہے. کہنے لگا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آج بھی کوئی مسجد نہیں ہے. وہ خطہ اصل خطہ ہے بابل، کہ جس خطے کو علی نے کراس کر لیا تھا، چھوڑ دیا تھا، عبور کر دیا تھا، اس خطے میں آج بھی کوئی مسجد نہیں ہے. اچھا مجھے پتا تھا لیکن میں چاہتا تھا وہ بولے، تو میں نے اس سے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا اس لیے نہیں ہے کہ علی نے اس زمین پہ سجدہ نہیں کیا. تقریر ختم ہو گئی. علی نے اس زمین پر سجدہ نہیں کیا. آپ نے غور کیا کہ علی کون ہے؟ اب جملہ یاد رکھیے گا اور میں منزل پر آ گیا. علی نے اس زمین پر سجدہ نہیں کیا. تو جس زمین پر، اور علی نے یہ کہا جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پڑھی نماز یہاں، تو مولا نے کہا اس زمین پر عذاب آیا ہے، اور چونکہ عذاب جس زمین پر آیا ہو وہاں نبی اور نبی کے وصی کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے. جس زمین پہ خدا کا عذاب آیا ہو وہاں نبی اور نبی کے وصی کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے. اب موضوع چھڑ جائے گا اور بات دور نکل جائے گی، مگر بہرحال دو جملے سن لیجئے. تو پہلا جملہ یہ کہ وہاں پر علی نے سجدہ نہیں کیا، تو آج تک 1400 برسوں میں وہاں مسجد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے سجدے کی طاقت سمجھو، علی کے سجدے کی طاقت سمجھو. جملہ کہنے کی اجازت ہے. خدا کا شکر ادا کرو کہ کعبے میں پیدا ہو کے سجدہ کر لیا تھا، ورنہ دنیا میں کہیں مسجد نہ ہو. آج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی جاتا ہے. میں نے دیوار میں رکھی نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی سجدہ نہیں کیا علی نے. اور ہمارے اعتقادات میں آپ کافی کو اٹھا کے دیکھیے، کافی میں حدیث ہے کہ امام وقت سجدوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. امام وقت حجت خدا سجدوں کا ذمہ دار. ذمہ دار کس معنی میں ہوتا ہے؟ کہ اگر پورے روئے عرض پر ایک بھی سجدہ کرنے والا نہ ہو تو امام ذمہ دار ہے اس بات کا. اور اس پر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، اور یہ حدیث ہے، یہ نص ہے. ایک بات علی نے کہا کہ یہ جو زمین ہے اس پر عذاب آیا تھا، اور عذاب جہاں آ جائے تو عذاب لعنت ہے، اور سجدہ رحمت ہے. تو لعنت اور رحمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. تو نبی اور نبی کا وصی وہاں سجدہ نہیں کرتا. اب آپ جب یہاں تک آ گیا تو ناانصافی ہے کہ میں یہ جملہ کہے بغیر گزر جاؤں. اب آپ جائیے قرآن کی تفسیریں پڑھیے. ہر نبی کی جس نبی کی امت پر عذاب آیا، کوئی عذاب انبیاء کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے جو آ کر واپس گیا ہو. صرف ایک مثال ہے،
اور وہ حضرت یونس کی قوم پر ہے. حضرت یونس کی قوم پر عذاب آ کر واپس گیا ہے. ان کے رونے اور گڑ گڑانے اور پروردگار سے دعا اور رجوع کرنے کے سبب عذاب واپس ہو گیا. میں نے اس پر بہت غور کیا. جب ہر نبی کی امت پر جو عذاب آیا, جس نبی کی بھی, وہ کبھی واپس نہیں گیا, عذاب آ کر رہا. ایک عذاب کیوں واپس ہوا؟ اس میں کیا راز تھا؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت یونس کی امت کربلا کی زمین پہ رہتی تھی. اگر عذاب آ جاتا تو حسین سجدہ کہاں کرتے؟ یہ کربلا ہے. اگر عذاب آ جاتا تو حسین سجدہ کرنا تھا. ازل سے طے تھا اس زمین پہ حسین کا سجدہ. یہ رحمت کی زمین ہے. آپ کو معلوم ہے, رحمت کی نہیں, بخشش کی زمین ہے, نجات کی زمین. یہاں سے بغیر حساب کے بخشے جائیں گے, بغیر حساب کے بخشے جائیں گے. جو لوگ ان کے جوار میں پہنچ جائیں جو حسین والے شہید ہوئے, پہلو میں اگر آج کسی کی میت پہنچ جائے کربلا, میت تو بہت دور کی بات ہے کہ اس کی میت وہاں دفن ہو جائے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. غبار اگر کربلا کے زائروں کے قدموں کا جنازے پہ چلا جائے تو جاؤ کتابیں اٹھا کے پڑھو, علی نے اس میت کو بخشوا دیا. جی, پورا واقعہ